الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ درس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آنے والے درس میں زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے. اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں ان میں ایک اہم ترین فریضہ ہے. بدنی عبادات میں نماز کو جو مقام حاصل ہے، مالی عبادات میں وہ مقام زکوٰۃ کو حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی آیات میں نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. اس سے ان دونوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے نماز اپنی جگہ پر اہم ہے، جس کے بارے میں کہا گیا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. اسی طرح سے بدنی عبادات میں زکوٰۃ کی وہی حیثیت ہے، زکوٰۃ کا وہی مقام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال اور اس مال سے اللہ کی طرف سے آیا ہوا جو حکم ہے، اس حکم کو پورا کرنے والوں سے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے بڑے بڑے انعام و اکرام کا وعدہ کیا. اور اس حکم کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے قرآن و حدیث میں بڑی وعیدیں بھی آئی ہیں. ان وعیدوں میں سے ایک انتہائی خطرناک وعید وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا: والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور اس مال سے اللہ کا جو حکم وابستہ ہے اس حکم کو پورا نہیں کرتے، یعنی اس مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے. فبشرهم بعذاب علیم. اے نبی، آپ ایسے بدبختوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. وہ عذاب ہوگا کب اور کس شکل میں ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. جس دن ان کے اس مال و دولت کو، جس دن ان کے اس سونا اور چاندی کو، جس دن ان کے اس ریال اور ڈالر کو ایک تختی کی شکل میں ڈھال دیا جائے گا اور پھر اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس کے ذریعے سے ان کی پیشانی کو، ان کے پہلو کو اور ان کی پشت کو داغا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم. اور جو فرشتہ اس کام پر مأمور ہوگا اور وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ضائع کرنے والے کو سزا دے گا، عذاب دے گا، وہ داغتا جائے گا
اس کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو اور اس کی پشت کو، اور کہتا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے تمہارا وہ مال جس کو تم نے ذخیرہ کیا تھا، آج لو اس کا مزہ چکھو، آج لو اس کا مزہ چکھو، جس کو تم اپنے لیے خیر سمجھتے تھے، جس کو تم اپنے لیے رحمت سمجھتے تھے، آج وہی تمہارے لیے شر بن گیا، وہی تمہارے لیے زحمت اور مصیبت بن گیا کہ آج اسی کے ذریعے سے تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو انسان کو اس وقت بڑی حسرت ہوگی، بڑا افسوس ہوگا، بہت تکلیف ہوگی، بڑا دکھ ہوگا کہ جس مال کو میں نے اپنے راحت و آرام کو قربان کر کے، اپنا خون پسینہ بہا کر کے حاصل کیا تھا، کمایا تھا، اور جس سے میری بڑی امیدیں وابستہ تھی، جس کو میں خیر سمجھتا تھا، وہی مال آج میرے لیے بلا بن گیا، وہی مال میرے لیے مصیبت بن گیا، آج اسی کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اتنا دکھ پہنچ رہا ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ پیشانی کو کیوں داغا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتکویٰ بہا جباہہم، اس سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس سے ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اس سے اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ یہ اتنے بڑے وجود میں سے انہی تین اعضاء کو خاص طور پر کیوں داغا جائے گا؟ خاص طور پر ان کو عذاب کیوں دیا جائے گا؟ تو مفسرین کا ایک طبقہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ داغا تو جائے گا اس کے پورے وجود کو، داغا تو جائے گا، جلایا جائے گا اس کے پورے وجود کو، لیکن خاص طور پر پیشانی کا تذکرہ کر دیا گیا، پہلو کا تذکرہ کر دیا گیا، پشت کا تذکرہ کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی محتاج، کوئی ضرورت مند، کوئی لاچار اور مجبور اپنی ضرورت لے کر مالدار کے پاس آتا ہے تو اس کو دیکھ کر کے بخیل کی پیشانی پر شکن آ جاتی ہے، مالدار کی پیشانی پر شکن آتی ہے، اس کو دیکھ چلے آئے، دھندا بنا لیا اور کوئی کام نہیں۔ مالداروں کا جو رد عمل ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، پیشانی پر پہلے شکن آتا ہے کسی محتاج اور ضرورت مند کو دیکھ کر، اس لیے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا کہ اس پر شکن کیوں آئی؟ یہ تم یہ مال اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر کے آئے، یہ تو میرا دیا ہوا مال ہے۔ قارون نے کہا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے اور دولت کا ذریعہ تمہارے در پر بہا دیا ہے، تو جیسے اللہ نے احسان کیا ہے تم اللہ کے غریب محتاج بندوں کے ساتھ احسان کرو۔ تو اکڑ گیا، ہاں یہ اللہ کا احسان ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے حاصل ہوا ہے میری اپنی صلاحیت کی وجہ سے، میری اپنی محنت اور کوشش کی وجہ سے۔ میں نے فن تجارت پڑھا تھا، سیکھا تھا، اور پھر میں نے یہ گر کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اگر محنت اور کوشش سے مال حاصل ہوتا تو سب کو کیوں نہیں حاصل ہوا؟ دنیا میں ہر آدمی محنت کرتا ہے، ہر آدمی کوشش کرتا ہے، ہر آدمی مال کمانا چاہتا ہے، لیکن کیا ہر ایک کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے؟ ہر ایک مالدار بن جاتا ہے؟ ہر ایک کی محنت ٹھکانے لگتی ہے؟ ہر ایک کی محنت جب ٹھکانے نہیں لگ رہی، ہر ایک کی محنت اور ہر ایک کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی ہے، ہر ایک کی آرزو پوری نہیں ہو رہی ہے، تمہاری پوری ہوئی، اس کا مطلب اس میں تمہاری محنت کا دخل نہیں اللہ کا۔ تو پیشانی اس لیے داغی جائے گی، تمہاری پیشانی پہ شکن کیوں ہے؟ میرا دیا ہوا مال تھا، میرا بندہ ہے، میں نے تم کو دیا تھا، اس کو نہیں دیا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں نے سبب کے طور پر تم کو استعمال کرنا چاہا، لیکن پیشانی پر شکن لانے سے اگر کام نہیں بنا
اور پھر وہ محتاج اور فقیر مزید اصرار کر رہا ہے کہ نہیں میں بہت ہی لاچار ہوں، میری یہ پریشانی ہے، پلیز پوری کر دیجیے، تو پھر وہ یوں پہلو بدل دیتا ہے۔ مالدار کیا کرتا ہے؟ رخ پھیر لیتا ہے، پہلو بدل دیتا ہے، تو یہ پہلو اس کی طرف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے اس کو داغو، اس نے اس کو پہلو کو دکھایا، اس پہلو کو داغا جائے گا۔ لیکن جب اگر بہت ماہر بھکاری ہو اور اس پر بھی اس کی سمجھ میں بات نہ آئے تو مزید اصرار کرتا ہے، اور جب وہ مزید اصرار کرتا ہے تو مالدار کیا کرتا ہے؟ پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے، پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے پیٹ کیوں دکھایا، اس نے پیٹ کیوں پھیرا، پیٹ کیوں دکھایا میرے بندے کو؟ اس کی پیٹ کو داغا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، یہ معمولی وعید ہے، یہ معمولی وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ اہم ترین فریضہ ہے زکوٰۃ، اس فریضے کی عدم ادائیگی پر یہ جو سزا ہے یہ معمولی سزا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، قرآن کریم کی آیت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم يؤدي زکاتہ مثل له یوم القیامة شجاعان اقرع له زبیبتان مثل له زبیبتان یأخذ بلہزمتیہ یعنی شدقیہ ویقول انا کنزک انا مالک، انا کنزک انا مالک۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس مال کا حق نہیں ادا کیا، اس مال سے اللہ کا جو حکم وابستہ تھا اس نے اس کو پورا نہیں کیا، تو اس کے مال کو ایک بہت بڑے اژدہے کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ چیز بعید ہے؟ نہیں۔ جو ذات لاٹھی کو سانپ بنا سکتی ہے، بنائے کہ نہیں بنائے، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے کام اللہ نے کیے ہیں اور قرآن اور حدیث میں ان کا تذکرہ موجود ہے، تو اس کی اس مال و دولت کو ایک بڑے بھاری اژدہے کی شکل دے دی جائے گی، اور وہ اژدہا اقرع ہوگا، اقرع یعنی گنجا، گنجا جس کے سر پر بال نہیں ہوگا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ وہ اتنا زہریلا ہوگا، اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے زہریلے ہونے کی وجہ سے اس کے سر کا بال جھڑ گیا۔ شجاعان لہو زبیبتان، اس کا ایک مطلب تو یہ کہ اس کے دو منہ ہوں گے، اور پھر اس اژدہے کو اس مالدار کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، اور ایک منہ سے اس کا ایک جبڑا پکڑے گا مالدار کا، دوسرے منہ سے اس کا دوسرا جبڑا پکڑے گا، اور پھر اس کو پھاڑتا اور کھینچتا ہوا پیچھے تک لے جائے گا، پھر اس کو چھوڑے گا تو وہ صحیح ہو جائے گا، پھر اس کو کھینچے گا، یہ سزا اس کو دی جائے گی۔ اتنا زہریلا ہوگا وہ ڈسے گا اور پھاڑے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی کہ یہ آیت پڑھو، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل عطا فرمایا ہے، اپنے فضل سے مالدار بنایا ہے، اور وہ لوگ اللہ کا حکم پورا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، بخل سے کام لیتے ہیں، تو زکوٰۃ کا نہ دینا، بخل سے کام لینا، اس کو وہ اپنے حق میں اچھا اور بہتر نہ سمجھیں، بل هو شر لهم، بلکہ وہ ان کے حق میں بد سے بدتر ہے، بد سے بدتر ہے۔ تو بخیل کو، زکوٰۃ نہ دینے والے کو، اس کے زکوٰۃ نہ دینے کی سزا اس شکل میں بھی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی پر سزا کی اور دوسری شکلیں بھی احادیث میں موجود ہیں۔ ہمیں ان آیات سے، ان احادیث سے سبق لینا چاہیے۔ آج مالداروں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اور اگر یہ بات کہی جائے تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ اگر مسلمانوں میں جو جتنے مالدار ہیں،
اگر پوری دیانتداری کے ساتھ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں اور زکوٰۃ کے جو مصارف اللہ نے بیان فرمائے ہیں ان مصارف تک پوری دیانتداری کے ساتھ پہنچائیں تو امت میں آج کوئی فقیر نہیں ہوگا، امت میں کوئی فقیر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا جو زکوٰۃ کی مشروعیت ہوئی ہے، زکوٰۃ کا فریضہ اللہ نے دیا ہے، اس میں یہ حکمت مضمر ہے اور اس کی جو مشروعیت ہے اس کا ایک اہم اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ امت کا جو ضعیف عنصر ہے، کمزور عنصر ہے، جو اپنی محنت اور اپنی کوشش سے اپنی ضروریات کا بندوبست نہیں کر سکتا، ان کی ضروریات کا بندوبست اس طریقے سے کیا جائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے مالدار کے مال میں صرف 2.5% رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہیں، عالم و خبیر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے صرف 2.5% متعین کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اگر مالدار دیانتداری کے ساتھ 2.5% نکالے اور مصرف میں پہنچائے تو امت میں کوئی محتاج نہیں ہوگا، کوئی فقیر نہیں ہوگا، کوئی نان شبینہ کا محتاج نہیں ہوگا، کوئی اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں آدمی مجبور نہیں ہوگا۔ تو 90% مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے، 90% مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے، اور یہ جو 10% زکوٰۃ نکالتے ہیں یہ بھی اونے پونے نکالتے ہیں، یہ بھی اونے پونے نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف فرمایا ہے، اس طریقے کے مطابق ہو سکتا ہے 2% لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس طریقے کے مطابق پوری دیانتداری کے ساتھ مصرف میں پہنچاتے ہوں، زیادہ سے زیادہ 2%۔ اس لیے جس طرح سے ہم نماز کی طرف توجہ دیتے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہم اس ماہ مبارک میں رمضان کے روزے رکھیں گے، ہم اس اہم ترین فریضے کی طرف بھی توجہ دیں۔ پتہ نہیں کیوں 2.5% نکالتے ہوئے جان نکلتی ہے ہماری، 2.5% ہے نا، 100 میں سے 2.5%، 100 میں سے 2.5 ریال۔ اگر ہمارے جیب میں 100 ریال ہیں اور ہم کو تقاضا ہو ناشتے کا کہ بھوک لگی چلو ناشتہ کرتے ہیں، تو کیا یہ ذہن میں بات آئے گی کہ یار یہ 100 کا نوٹ ہے، ابھی ناشتہ کروں گا تو ناشتے میں کم از کم 8-10 ریال تو چلے جائیں گے، تو 100 کا 90 بچے گا؟ کبھی آدمی سوچتا ہے؟ کبھی آدمی سوچتا ہے؟ بے تکلف ہوٹل میں جاتا ہے اور 8-10 ریال کا ناشتہ کر کے چلا آتا ہے، 4-6 ریال کی چائے پی کے چلا آتا ہے، ضرورت نہیں ہے پھر بھی دوست کا ہاتھ پکڑا اور چلا گیا اور جا کے بیٹھا اور 10-20 ریال اڑا کے چلے آیا۔ کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ وہاں آدمی بالکل نہیں سوچتا کہ 100 کے 90 بچیں گے، 100 کے 80 بچیں گے، لیکن جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ آتا ہے تو فوراً سوچتا ہے کہ 100 میں سے 97 بچیں گے، 2.5 نکل جائیں گے، فوراً سوچتا ہے۔ اور پھر زکوٰۃ اگر تھوڑا سا دینداری اس کے اندر ہے، خوف خدا ہے، تو پھر زکوٰۃ بجائے ادا کرنے کے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حیلے حوالے کرتا ہے۔ ایک کہ مالدار ہے، خوف خدا نہیں ہے، فکر نہیں، زکوٰۃ دیتا ہی ہے، اور اگر اس کو یہ احساس ہے کہ میں مالدار ہوں اور زکوٰۃ اللہ کا ایک اہم ترین فریضہ ہے، تو پھر اس فریضے سے بچنے کے لیے طرح طرح کے حیلے حوالے کرتا ہے۔ کیسے حیلے حوالے کرتا ہے؟ مثال کے طور پر گھر میں زیور ہے، اب زیور پر زکوٰۃ، زیور کی زکوٰۃ کس کے ذمے ہے؟ جو زیور کا مالک ہے زکوٰۃ اس کے ذمے ہے۔ اگر شوہر مالک ہے، اگرچہ بیوی پہن رہی ہے، بیوی کے قبضے میں ہے، لیکن اگر ملکیت شوہر کی ہے تو زکوٰۃ شوہر کے اوپر فرض ہے، اور اگر زیور بیوی کی ملکیت میں ہے تو پھر زکوٰۃ بیوی کے اوپر فرض ہے۔ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے، بیوی کہاں سے ادا کرے؟ وہ تو جاب نہیں کرتی، وہ کہاں سے ادا کرے؟ جی کوئی ضروری نہیں کہ روپے اور ریال ہی زکوٰۃ کی ادائیگی میں دی جائے، جس مال پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اصلاً اس مال میں سے دیا جائے گا، اصلاً تو اس مال میں سے لینا ہے جس مال پر زکوٰۃ فرض ہوئی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 200 گرام سونا ہے،
آپ کے پاس 200 گرام سونا ہے تو کتنا نکالا جائے گا؟ 40 میں سے 1 نا، تو 100 میں سے کتنا نکلا؟ 2.5 گرام۔ 200 گرام میں سے کتنا نکلے گا؟ 5 گرام سونا، یہ زکوٰۃ میں نکالا جائے گا۔ یہ اصل ہے، یہ اصل ہے۔ اگر 200 گرام سونا ہے تو 200 گرام سونے میں سے 5 گرام سونا زکوٰۃ میں دیا جائے گا، یہ اصل ہے۔ ہاں، اب اگر شریعت کہتی ہے کہ آپ سونا نہیں دینا چاہتے تو مارکیٹ سے معلوم کر لو اس 5 گرام سونے کی کیا قیمت ہے، وہ قیمت دے دو، لیکن اصل تو سونا دینا ہے۔ تو اگر زکوٰۃ عورت کے اوپر فرض ہے، اس کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں تو اپنے شوہر سے وہ گزارش کر لے۔ اگر شوہر تو اس کی گزارش قبول کر لیتا ہے، روپے پیسے دے دیتا ہے تو اس سے زکوٰۃ دے دے، اور نہیں تو پھر زیور بیچ کے زکوٰۃ دے، زیور بیچ کے زکوٰۃ دے۔ اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے مردوں سے کہ تم اپنی بیوی کا نفقہ، اس کا سکنا اور اس کی جو بنیادی ضروریات ہے وہ تو تم پوری کرتے ہو، تمہارے ذمہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس کو کچھ نقد دے دیا کرو، جس کو کیا کہتے ہیں جیب خرچ۔ پھر اس کے کھانے کا بندوبست کرتے ہو، اس کے لیے کپڑے لے آتے ہو، اس کے لیے رہنے کا بندوبست کیا ہے، مکان وغیرہ سب کچھ ہے، ساری ضروریات اس کی تم پوری کرتے ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس کو کچھ نقد دے دیا کرو۔ یہ نقد کیوں دلواتی ہے شریعت؟ اسی قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ وہ آسانی سے اپنی زکوٰۃ ادا کر لے۔ کبھی اس کے دل کے اندر صدقہ و خیرات کا جذبہ اٹھے تو اس کے ہاتھ میں ہو، بھائی اس کو بھی تو صدقہ و خیرات کی عبادت کرنی ہے اور اس کا اجر حاصل کرنا ہے پوری طریقے سے۔ 12 تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لیے حیلے عوارے کرتے ہیں، اور کیسے حیلہ کرتے ہیں؟ حیلہ کرتے ہیں کہ بیوی دیکھتی ہے کہ میری ملکیت میں سال پورا ہونے والا ہے اور سال پورا ہو جائے گا تو زکوٰۃ کی ادائیگی میرے اوپر فرض ہو جائے گی، تو کہتی ہے میاں یہ پلیز یہ زیور آپ کی ملکیت میں ہے، آپ یہ کیوں کر رہی ہے؟ تاکہ میری ملکیت میں حولان حول نہ ہونے پائے۔ ہم میاں بھی پٹی پڑھا ہوا ہے، اس نے بھی 8-9 مہینے رکھے اپنی ملکیت میں، اب دیکھا کہ زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہو جائے گی تو کہتی بیگم ایسا کرو نا، یہ زیور یہ جی تمہاری ملکیت میں رکھو، اپنی ملکیت میں رکھو۔ اب اس طریقے سے وہ جیسے گیند ادھر سے ادھر جا رہی ہے نا، کبھی 8 مہینہ اس کی ملک میں، 10 مہینہ اس کی ملک میں، کسی کی ملک میں سال نہیں گزر رہا ہے، اس لیے دونوں خوش ہے کہ زکوٰۃ نہیں فرض ہو رہی ہے ہمارے اوپر، زکوٰۃ نہیں آ رہی۔ اسی طریقے سے ایک حیلہ یہ کرتے ہیں عورتیں خاص طور پر کہ وہ گھر میں جو زیور ہوتا ہے وہ تو پاؤ کے حساب سے ہے۔ اب جب ایک پاؤ زیور کے سونا چاندی کسی کے پاس ہو، اس کی زکوٰۃ دینی ہو تو پسینہ تو آئے گا۔ تو اس نے کیا کیا عقل مندی، گھر میں 3-4 بچیاں ہیں، 7 تولہ اس کا ہے، 7 تولہ اس کا ہے، 7 تولہ اس کا ہے، بانٹ دیا، اور پہن رہی ہے خود، اور قبضہ اسی کا ہے، اس کو رکھتی ہے، دیکھ بھال یہی کرتی ہے، اور کبھی بیچنا پڑا بدلنا پڑا تو وہ بھی خود کر لیتی ہے، لیکن صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس نے نسبت کر دی کہ 7 تولہ اس کا، 7 تولہ اس کا، 7 تولہ اس کا، صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑی شقاوت اور بدبختی ہے، بہت بڑی محرومی ہے اگر زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی پراپرٹی کو پراپرٹی بنا رہا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ کاروبار ہے، تجارت، ابھی پیسہ بینک میں رکھا ہوا، کیا کریں گے؟ زمین میں رکھو پیسہ۔ اب زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ پلاٹ فلاں بچے کے نام ہے، یہ پلاٹ فلاں بچے کے نام ہے، حالانکہ اس نے بچے کو مالک نہیں بنایا، صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ جیسے ٹیکس سے بچنے کے لیے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک آدمی کر لے، لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ یہ عبادت ہے۔ ٹیکس تو لوگوں سے لیا کرتی ہیں حکومتیں اپنی حکومت کو چلانے کے لیے، نظام حکومت کو چلانے کے لیے حکومتیں ٹیکس لیا کرتی ہیں، لیکن شریعت نے جو زکوٰۃ فرض کیا ہے یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ عبادت ہے،
اور ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا فائدہ مالدار کو اس دنیا میں تو ملتا ہی ہے، آخرت میں تو ملے گا، اس دنیا میں اس کا فائدہ اس کو ملتا ہے۔ تو یہ کوئی مالی ٹیکس نہیں ہے، یہ عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس عبادت کے ذریعے سے بندہ اللہ کا محبوب اور مقرب بنتا ہے، اللہ کا چہیتا اور پیارا بنتا ہے، اور اس عبادت کی ادائیگی کی وجہ سے بندے کی گناہیں معاف ہوتی ہیں اور نہ جانے کتنی اخلاقی بیماریوں سے اس کو نجات ملتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالی، اے نبی میرے بندوں، میرے مالدار بندوں، میری مالدار بندیوں سے ان کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کیا۔ میرے بندوں اور میری بندیوں میں جو صاحب حیثیت ہیں، جن کو میں نے مالدار بنایا ہے، آپ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کیا کریں۔ زکوٰۃ وصول کیا کریں۔ میں نے پہلے بتایا کہ زکوٰۃ کی مشروعیت کے دو اہم اور بنیادی مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ مالدار کو، جو صاحب مال ہے، مالدار کو مال کی محبت اور مال کی حرص و حوث اور مال کی محبت اور حرص و حوث کی وجہ سے جو اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مالدار کو اس سے بچایا جائے۔ یہ ہے زکوٰۃ کی مشروعیت کا بنیادی مقصد، کہ مالدار کے اندر بخل نہ پیدا ہونے چاہیے، بخل نہ پیدا ہو جائے، اس لیے کہ بخل یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اور کتنی خطرناک بیماری ہے؟ شیخ سعدی کہہ گئے ہیں بخیل اربوت زاہد بحر بل بہشتی نباشت بحکم خبر۔ بخیل اگر بر و بحر کا سب سے بڑا عابد ہو، نہ بر میں اس کے اتنا بڑا کوئی عابد ہے اور نہ بحر میں اس کے اتنا بڑا کوئی عابد ہے، اگر بر و بحر میں سب سے بڑا عابد ہو لیکن بخیل ہو، بہشتی نباشت، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ قرآن اور حدیث میں ایسے ہی لکھا ہے، قرآن اور حدیث میں ایسے ہی لکھا ہے کہ اگر بخیل ہے اور بر و بحر میں سب سے بڑا عابد ہے تو یہ بخل اس کے اندر ایسا کانٹا ہے جو اس کو جنت میں نہیں جانے چاہیے۔ اتنی خطرناک بیماری۔ تو اس خطرناک بیماری سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی، نکالو۔ اور مال کی حرص و حوث اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جب یہ کسی کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر انسان مال حاصل کرنے کے لیے چوری کرتا ہے، مال حاصل کرنے کے لیے ڈاکہ ڈالتا ہے، مال حاصل کرنے کے لیے خیانتیں کرتا ہے، مال حاصل کرنے کے لیے رشوت لیتا ہے، مال حاصل کرنے کے لیے سود لیتا ہے، مال حاصل کرنے کے لیے کمیشن لیتا ہے، مال حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے، اور جب محبت آ گئی تو محبوب اپنے پاس آئے چاہے جیسے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے اس لیے فرض کی ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو، اپنی بندی کو مال کی حرص و حوث سے، مال کی محبت سے اور حرص و حوث اور محبت سے پیدا ہونے والی جو دوسری اخلاقی بیماریاں ہیں اس سے ہم اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو محفوظ رکھیں۔ زکوٰۃ کی مشروعیت کا ایک اہم اور بنیادی مقصد ہے، اسی کو یہاں بیان کیا گیا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، زکوٰۃ وصول کریں اور زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے اس مالدار بندے کو، ہماری اس مالدار بندی کو گناہوں سے پاک کریں، گناہوں سے پاک کریں۔ زکوٰۃ دے کر کے مالدار گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، کہ زکوٰۃ و صدقات گناہوں کو اس طرح سے ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، کما تطفئ الماء النار، جیسے پانی دہکتی ہوئی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آگ دہک رہی ہو اور اس کے شعلے بھڑک رہے ہوں، پانی ڈال دیجیے بجھ گئی۔ فرمایا جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طریقے سے صدقات و خیرات، صدقہ و خیرات کرنے والوں کی گناہوں کو ختم کر دیتے، جلا کر ختم کر دیتے۔ یہ معمولی فائدہ ہے۔ آگے فرمایا وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، یہاں تو کہا تُطَهِّرُهُمْ، گناہوں سے پاک کیجیے،
وتزکیہم بہا، اور بخل جیسی بیماری سے، حب مال جیسی بیماری سے، مال کی شرک و حوث جیسی خطرناک بیماری سے ان کا تزکیہ کیجیے، ان کے دل کو صاف کیجیے۔ وصلی علیہم، اور جب یہ زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ لیجیے اور زبان سے دعا دیجیے، زبان سے دعا دیجیے، بارک اللہ فیما تقبل اللہ ما انفقت وبارک فیما ابقیت، جو تم نے خرچ کیا اللہ اسے قبول کرے، جو تم نے گھر میں رکھ چھوڑا ہے اللہ اس میں برکت دے۔ یہ عبادت، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا سے ان کو سکون ملتا ہے، ان کو چین ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی مشروعیت کا ایک اہم اور بنیادی مقصد ہے جو یہاں ابھی ذکر کیا گیا، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی ایک مقصد کو ذکر کیا بس۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے زکوٰۃ کی مشروعیت کا؟ دوسرا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں جو ایک ضعیف اور کمزور طبقہ ہے، جو ایک ضعیف اور کمزور طبقہ ہے، چاہے وہ یتیم کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ لاچار، مجبور، کمزور، مریض کی شکل میں ہو، یعنی ایسے لوگ جو خود محنت مزدوری کر کے اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، تو پھر اس زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کی حاجت روائی کی جائے، ایک ہی مقصد۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر نہیں کیا کہ زکوٰۃ کی مشروعیت کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ غریبوں، مجبوروں، لاچاروں کی، محتاجوں کی حاجت روائی کی جائے، اس کو یہاں ذکر نہیں کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کی مشروعیت کا یہ بنیادی مقصد نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے پہلے جو فائدہ ملتا ہے وہ مالدار کو ملتا ہے، زکوٰۃ نکالنے والے کو ملتا ہے، اور کسی محتاج کی حاجت روائی اس زکوٰۃ کے ذریعے سے یہ مقصود نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ ضمنی طور پر۔ چنانچہ اس امت سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، کسی بھی امت میں زکوٰۃ کا مال استعمال کرنا حلال نہیں تھا کسی کے لیے۔ اس امت سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان میں زکوٰۃ کا مال کسی کے لیے حلال نہیں تھا، چاہے کوئی کتنا غریب تھے اور کتنا محتاج کیوں نہ۔ لوگ زکوٰۃ نکالتے تھے، صدقات نکالتے تھے، اور کہیں پہاڑ وہاڑ پر لے جا کر کے رکھ دیتے تھے، اور پھر انتظار کرتے تھے۔ غیب سے آگ آتی تھی اور اس اللہ تعالیٰ کے نام پر نکالے ہوئے مال کو جلا کے خاک کر دیتی تھی۔ اگر آگ آئی غیب سے، اس نے اللہ کے نام پر نکالے ہوئے اس مال کو جلا کر خاک کر دیا، تو پھر یہ مال نکالنے والا، اس کے دل کو سکون مل جاتا تھا کہ میرا صدقہ قبول ہو گیا، میری زکوٰۃ قبول ہو گئی۔ اور اگر غیب سے آگ نہیں آئی اور اس نے اس مال کو نہیں جلایا، تو پھر یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ صدقہ قبول نہیں ہے۔ تو پھر وہ معاشرے میں اتنا منحوس مال سمجھا جاتا تھا، اتنا منحوس مال سمجھا جاتا تھا کہ غریب سے غریب آدمی بھی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ زکوٰۃ کی مشروعیت کا اصل مقصد محتاج اور غریب کی حاجت روائی نہیں ہے، اصل مقصد مالدار کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، مالدار کو بخل جیسی بیماری سے محفوظ رکھنا ہے، مالدار کے دل میں مال کی شرک و ہوس نہیں پیدا ہونی ہے، اور اس کو مال کا کتا نہیں بننے دینا ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ امت میں کوئی مستحق زکوٰۃ ہو ہی نہیں، اور ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ امت میں کوئی مستحق زکوٰۃ ہوگا ہی نہیں، لوگ اپنی زکوٰۃ کی رقم لے کے مارے پھریں گے، بھائی تم میں نے زکوٰۃ نکالی، کیا کرتے یار، میں خود صاحب حیثیت، ہاں کل آئے ہوتے تو مجھے ضرورت تھی میں لے لیتا، آج تو میں خود کروڑ پتی ہوں۔
تو معلوم کیا ہوا کہ اگر امت میں کوئی غریب محتاج اور مستحق زکوٰۃ نہ ہو تب بھی مالداروں پر زکوٰۃ فرض ہوگی، وہ نکالنا پڑے گا۔ اب آدمی یہ سوچے کوئی غریب نہیں تو دیں کس کو؟ تم نکالو اپنے مال میں سے وہ مال اور غریب کو تلاش کرو، مل جائے تو دے دو، نہ ملے تو حفاظت سے رکھے رہو، انتظار میں بھی کوئی غریب ملے گا تو دے دیں۔ تو معلوم کیا ہوا، زکوٰۃ کی مشروعیت کا بنیادی مقصد جو متعلق ہے وہ خود مالدار سے متعلق ہے، غریبوں کی حاجت روائی اصل چیز نہیں۔ لیکن یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اغنیاء کو یہ اجازت دے دی ہے کہ تم اپنے زکوٰۃ و صدقات کے مال کو غریب کو دے دو، غریب کو اجازت ہے کہ وہ لے لے استعمال کرے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داعی اور گورنر بنا کر یمن کی طرف بھیجا تو جو وصیتیں فرمائی تھیں انہی میں سے ایک وصیت یہ فرمائی تھی کہ جب ان کے پاس جاؤ تو پہلے ان کو دعوت دو اور ان کو بتاؤ کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ اگر وہ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن میں 5 نمازیں تم پر فرض فرمائی ہیں، اور اگر وہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں تو پھر ان کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالداروں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور ان شرائط کے ساتھ پھر اتنی زکوٰۃ نکالی جائے گی اور یہ زکوٰۃ ہم اٹھا کر مدینہ نہیں لے جائیں گے بلکہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، تمہارے مالداروں سے لی جائے گی، تمہارے غریبوں کو دے دی جائے گی تاکہ تمہارا معاشرہ پھلتا پھولتا ہنستا کھیلتا مسکراتا رہے اور مالداروں اور غریبوں میں 36 کا آنکڑا نہ ہو بلکہ غریبوں کے دل میں مالداروں کی محبت ہو۔ اور آج تو یہی کھینچا تانی ہے نا، آج یہی کھینچا تانی ہے، مالدار غریبوں کو ترچھی نظر سے دیکھتا ہے، اس کے دل میں ہمدردی غمخواری اور غمگساری کا جذبہ غریبوں کے تعلق سے نہیں ہوتا، اور غریب بھی ٹیڑھی ترچھی نظر سے مالدار کو دیکھتا ہے کہ یہ بدماش 4 BMW رکھے ہوئے اور یہاں ہمارے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، تو اس کے دل میں نفرت آئے گی، محبت آئے گی مالدار سے۔ اور اگر اس طریقے سے نظام کو قائم رکھا جائے، چلایا جائے تو معاشرے میں محبت پنپے گی نہیں پنپے گی، ہمدردی غمخواری اور غمگساری کا جذبہ اٹھے گا، جاگے گا نہیں جاگے گا۔ یہ بات بہت دور نکل گئی، کہاں سے گھومتے ہوئے کہاں پہنچے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور شریعت کی نظر میں مالدار کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک نصاب مقرر کیا ہے، اس کی ایک مقدار بیان فرمائی ہے۔ وہ نصاب، وہ مقدار جس آدمی کے پاس ہوگی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ شہری ہو چاہے دیہاتی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ۔ اور اموال زکوٰۃ کل 5، اموال زکوٰۃ کل 5۔ اموال زکوٰۃ میں سے اونٹ ہے، اموال زکوٰۃ میں سے بکری ہے، اموال زکوٰۃ میں سے گائے بیل بھینس ہیں، قیمتی ہوگی، اور اموال زکوٰۃ میں سے مال تجارت ہے، مال تجارت پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اگر نصاب پورا ہے۔ اور 5ویں چیز کیا ہے؟ نقدین ہے، نقدین یعنی سونا چاندی روپے پیسے ریال ڈالر، یہ 5 ہیں جن کو اموال زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور پھر ان کے نصاب الگ الگ، کیونکہ اب ہمیں بھینس گائے بیل بھینس سے تو کچھ لینا دینا ہے، اس لیے اس کو کنارے کر دیجیے، اور اسی طریقے سے اونٹ وغیرہ سے بھی اب کوئی سروکار نہیں رہا، اس لیے اس کو بھی کنارے کر دیجیے، بکری وغیرہ بھی اب نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی کنارے کر دیجیے۔ ہمارے پاس 2 قسم کے مال ہیں جن کو اموال زکوٰۃ میں سے کہا جاتا ہے، ایک تو یہ نقدین ہے، سونا چاندی ہے، روپے پیسے، اور دوسرے اموال تجارت ہے۔ ان کا نصاب سنیں، سونا ہے تو اس کا نصاب 20 مثقال، اور 20 مثقال کے 7.5 تولہ ہوتے ہیں،
اور 7.5 تولے کے 25 گرام بنتے ہیں۔ 7 تولے کے 25 گرام، 7.5 تولے کے 25 گرام بنتے ہیں۔ تو سونے کا جو نصاب ہے 7.5 تولہ ہے، اور 7.5 تولے کے 85 گرام ملتے ہیں۔ 7.5 تولے کے 85 گرام ملتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس 85 گرام یا 85 گرام سے زیادہ سونا ہے، چاہے وہ ڈلے کی شکل میں ہو، چاہے وہ بسکٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، تو شریعت کی نظر میں، اور اس پر سال گزر گئے، تو شریعت کی نظر میں وہ شخص مالدار ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اس میں سے وہ 2.5% نکالے گا، اس کے پاس جتنا بھی ہو۔ یہ تو سونے کا نصاب ہو گیا کتنا؟ 85 گرام۔ اور اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو چاندی کا نصاب نبی علیہ السلام کے زمانے کا جو نصاب تھا وہ 200 درہم تھا، اور 200 درہم کے بنتے ہیں 52.5 تولے، اور 52.5 تولے کے گرام سے بنتے 595 گرام۔ تو اگر کسی کے پاس 595 گرام ہے، چاندی ہے، چاہے وہ جس شکل میں ہو، تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو یہ ہو گیا سونے کا نصاب 85 گرام سونا، یہ ہو گیا چاندی کا نصاب 595 گرام چاندی۔ اور اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے، کسی کے پاس چاندی نہیں ہے، اس کے پاس روپے پیسے ہیں، یا اس کے پاس سامان تجارت، پیسہ بنانے کے لیے اس نے پلاٹ خرید رکھے ہیں، دکانیں خرید رکھی ہیں، اور فلیٹ خرید رکھے ہیں، یا اور دکانیں اور کاروبار اس کا ہے، تو پھر اس کا نصاب کیا ہے؟ اس کا نصاب یہی 85 گرام سونا یا 595 گرام چاندی۔ اگر آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے اور آپ نے اس کو بیچنے کی غرض سے خریدا، پیسہ بنانے کی غرض سے خریدا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو اس کی مالیت دیکھیے، اس کی مالیت 85 گرام سونے کو پہنچتی ہے یا نہیں، یا اس کی مالیت 595 گرام چاندی کو پہنچتی ہے یا نہیں؟ اگر اس کی مالیت 595 گرام چاندی کو یا 85 گرام سونے کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یا آپ کے پاس سامان تجارت ہے، اس کی آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس نقد کی شکل میں ہے، روپے کی شکل میں ہے، ریال کی شکل میں ہے، تو آپ کے پاس اتنے روپے یا اتنے ریال ہیں جو 85 گرام سونے کی مالیت کو پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس اتنے روپے اور ریال ہیں جو 595 گرام چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ان کی مالیت کو پہنچ جاتے ہیں تو آپ شریعت کی نظر میں مالدار ہیں اور آپ کے اوپر زکوٰۃ۔ یہ تو نصاب ہو گیا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ہمارے یہاں 2 سال چلتے ہیں، 2 تاریخیں چلتی ہیں، ایک تو میلادی تاریخ ہے، اور ایک ہے قمری تاریخ، ہجری تاریخ۔ ایک ہجری تاریخ ہے جس کو عربی سال کہا جاتا ہے، عربی مہینہ کہا جاتا ہے، اور ایک میلادی تاریخ ہے جس کے اخیر میں عین لکھا رہتا ہے عیسوی، یا میم لکھا رہتا ہے میلادی، جس کے مہینوں کی یہ نام ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، اور عربی سال اور عربی مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر۔ شریعت مطہرہ نے احکام کی بنیاد عربی سال پر رکھی ہے، ہجری سال پر رکھی ہے، چاند سے جوڑا ہے، میلادی تاریخ سے اس کا تعلق نہیں۔ چنانچہ رمضان آ رہا ہے نا، تو رمضان کیسے شروع ہوتا ہے؟ چاند سے نا۔ عید آئے گی، عید کا ثبوت کب ہوگا؟ جب چاند۔ حج آپ کر رہے ہیں تو پھر اس کی تاریخ کیا ہے؟ یسألونک عن الأہلہ، آپ سے لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ چاند کی حکمت کیا ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجیے یہ لوگوں کے لیے اپنے معاملات کو طے کرنے اور مقرر کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، یعنی تاریخ۔ تو زکوٰۃ جو نکالی جائے گی، اور یہ جو مال پر سال گزرتا ہے جس کو حولان حول کہا جاتا ہے،
اس میں عربی مہینوں کا اعتبار ہوگا، عربی تاریخ کا اعتبار ہوگا، انگریزی سال اور انگریزی مہینوں اور انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ جو نکالی جائے گی وہ عربی سال سے عربی تاریخ سے نکالی جائے گی، انگریزی مہینے اور انگریزی تاریخ سے نہیں نکالی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ عربی سال 360 دن کا ہوتا ہے اور انگریزی سال 367 دن کا ہوتا ہے۔ تو ایک سال میں کتنا فرق پڑا؟ 6-7 دن کا فرق پڑا۔ 36 سال میں ایک سال کا فرق پڑ جائے گا۔ 36 سال میں ایک سال کا فرق پڑ جائے گا۔ تو اگر آپ انگریزی سال سے زکوٰۃ نکالیں گے تو 36 سال میں ایک سال کی زکوٰۃ آپ کے پیٹ میں چلی جائے گی، ایک سال کی زکوٰۃ میں۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام اور اس کی ترتیب جو ہم بنائیں وہ عربی سال سے بنائیں، نہ کہ انگریزی سال سے۔ محرم کی پہلی تاریخ کو آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال آ گیا تو اگلے ذی الحجہ کی 30ویں تاریخ کو سال پورا ہو گیا۔ ذی الحجہ کی 30ویں تاریخ کو سال پورا ہو گیا۔ اب آپ کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو گئی، زکوٰۃ ادا کریں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.